عالمی مالیاتی ادارے IMF کی رپورٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں بہت ساری نشاندہیاں ہیں کہ پاکستان میں کیا گڑبڑ ہے، لیکن ساتھ ہی ان کی ریکمنڈیشنز بھی ہیں، ہمیشہ کی طرح ہوتی ہیں۔ ہم اپنے مسئلوں کو بھی جانتے ہیں، اس کا حل بھی ہمیں پتہ ہے، ہمارے ٹاپ جو اکانومسٹ ہیں اس پہ وقتاً فوقتاً بات کرتے ہیں، اس میں وہ باتیں دہرائی گئی ہیں۔ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ وہ مینشن کرتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اپنے FBR کو ٹھیک کرنا ہے، ہمارا جو ٹیکس کا جو نظام ہے وہ ٹھیک ہو کے نہیں دیتا، بچپن سے لے کے ہم آج تک یہ سنتے آئے ہیں۔ اس میں بات کی گئی کہ اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے، ڈیجیٹائزیشن کی بات ہوئی ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں، یہ جو کرپشن ہے اس کو کم کر سکتے ہیں۔ بار بار شفافیت کی بات ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کے جو ٹھیکے ہیں اگر وہ ہم صحیح طریقے سے دیں، پراپر نظام سے دیں، جائز لوگوں کو دیں تو بہتری آتی ہے، عوام کا پیسہ جو ہے وہ چند اشرافیہ کی جیب میں نہیں جاتا۔ یہ جو سسٹمیٹک ویکنیسز ہیں اس رپورٹ میں انہوں نے ظاہر کی ہیں، یہ سب ہمارا ایک ایک اکانومسٹ، ہمارے سارے فائنانس منسٹر سب جانتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ہم کیوں نہیں کر پاتے۔ یہ دس از اے کویسچن ہماری سول ملٹری جو اشرافیہ ہے، جو بیوروکریسی ہے، جو ملک کے فیصلے کرتی ہے، یہ ان کو یہ جواب دینا ہے۔ لیکن ایک چیز جو قدرے نہیں ہے اس میں، وہ یہ کہ ہمارے جو ادارے ہیں، خاص ادارے جو ہیں ہمارے، جیسے ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، ہمارے دیگر ادارے ہیں، SIFC کے اس میں بات کی گئی ہے کہ اسے جب لانچ کیا گیا تھا 2023 میں تو کہا گیا تھا کہ $100 بلین کی انویسٹمنٹ آئے گی، اور اشارہ تھا شاید عرب ملکوں کی طرف سے۔ تو اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی آپ مہربانی کر کے پہلی سالانہ رپورٹ شائع کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو ایسپریشن تھی وہ کس حد تک پوری ہوئی۔ اگر پوری ہوئی ہے تو اچھی بات ہے، صرف MOU سائن ہو رہے ہیں، ڈیلیگیشنز آتے ہیں چلے جاتے ہیں تو اس سے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا، لیکن اگر کہیں بہتری ہے تو لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم نے ون ونڈو آپریشن کیا، انویسٹمنٹ کو آسان کیا، تو وہ لوگوں کو پتہ چلے، ان کا اعتماد بڑھے دوسرے انویسٹرز کا بھی۔ لیکن اب نہیں بتائیں گے تو سوال اٹھیں گے کہ یہ ایکسپیریمنٹ کیا فیل ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی اس رپورٹ میں ہے کہ اگر آپ شفافیت لے کر آئیں تو معاملات کلیئر ہوں گے۔ تو ذرا اس پہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے بریک کے دوران بھی۔ وی ہیو اے گیسٹ جو تھوڑا ہمارے ساتھ عزیر یونس ہے، آپ پرنسپل ہیں آف دا ایشیا گروپ۔ ایشیا گروپ ایک کنسلٹنسی سروس ہے ان کمپنیز کے لیے جو ایشیا میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہمیں تو انویسٹمنٹ تو ہمیشہ چاہیے ہی ہوتی ہے نا۔ اچھا عزیر، ہے تو کئی سوال، میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ ایک تو آر وی یونیک، یہ جو IMF کی جو رپورٹ ہے، اگر ہم باقی ایشیا کے ممالک سے یا چلے جنوبی ایشیا یا اس خطے کی ہم بات کریں تو ہاؤ یونیک از پاکستان ان مسئلے مسائل میں، اور دوسرا اس کے ساتھ جو جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی کلائنٹ، یا کیونکہ یقیناً یہ IMF کی رپورٹ ہر جگہ ہی پڑھی جائے گی بزنس اور اکنامک کے حلقوں میں، اگر کوئی فورن انویسٹر، پوٹینشیل فورن انویسٹر یہ رپورٹ پڑھے تو وہ کیا سوچے گا پاکستان میں انویسٹ کرنے کے بارے میں؟ جی شکریہ بہت بہت دعوت دینے کا۔ پہلا سوال کا جواب تو یہ کہ پاکستان یونیک نہیں ہے۔ یہ ایشوز جسے ہماری انڈسٹری میں فرنٹیئر اکانومیز یا ایمرجنگ اکانومیز کہا جاتا ہے، پاکستان، ویتنام، بنگلہ دیش ایٹسٹرا، ان میں یہ ایشوز کافی کامن ہیں، بلکہ چین جیسے ممالک میں بھی آپ کو یہ ایشوز جو ہیں آئیڈینٹیفائی ہوتے ہوئے کافی عرصے سے نظر آتے ہیں۔ جہاں یونیک ہے پاکستان وہ یہ کہ ایشو کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونے کے باوجود جو پروگریس ہونا چاہیے اوور ٹائم، وہ پاکستان میں بنسبت دوسرے ممالک کے کم ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ بنگلہ دیش میں نظر دورائیں تو شیخ حسینہ کی گورنمنٹ کے کافی کرپشن ایلیگیشن سامنے آئے اس حکومت کے جانے کے بعد، اور اس کے بعد جو انٹرم گورنمنٹ جو بھی وہاں موجود ہے اس نے کافی اچھا کام کیا ہے ان ہولز کو پلگ کرنے کے لیے۔ آپ کے ناظرین کی یاد دلانے کے لیے بھی بتاتا چلوں کہ بنگلہ دیش بھی IMF پروگرام میں ہی گیا تھا اس کرائسس کے دوران اور اس کے بعد، تو وہاں پر بھی اسی طرح کے ایشوز ہیں۔ چین میں پورا کا پورا ڈیفینس منسٹری کو شی جن پنگ نے ریسنٹلی اپنے جنرلز کو فارغ کر دیا کیونکہ وہاں کرپشن ان کے ڈیفینس سیکٹر میں ایشو نظر آئے۔ تو پاکستان میں یہ یونیک بات ضرور ہے۔ جہاں تک بزنسز کا تعلق ہے، دیکھیں کافی ساری یہ چیزیں جو ہیں بزنسز کو، انویسٹرز کو معلوم ہیں، لیکن سب سے بڑا ایشو جو پاکستان کے نزدیک جو انویسٹرز فیس کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ کی جو FBR کی اوور ریچ ہے جو کہ آئیڈینٹیفائی کی گئی ہے اس رپورٹ کے اندر، اور جو کمپلیکس ریگولیٹری اور بزنس ریگولیشنز ہیں وہ ایک بہت بڑا بیریئر ہیں، کیونکہ پاکستان میں قوانین بہت زیادہ ہیں، ان کے لوپ ہولز پھر اور بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے کہ انویسٹر کو کہ پالیسی کنٹینیوٹی رہے گی، اسپیشلی جو لوگ
کام کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں، ان کے اوپر کبھی کنٹینیوٹی نہیں ہوتی بلکہ ان سے نیا نیا ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے. تو یہ بڑے ایشوز ہیں، اور جہاں تک آئی ایم ایف کی براڈ فائنڈنگز ہیں، ہم میں سے جو لوگ جو فالو کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کو، ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اچھا ہے کہ ایک پورے ڈاکیومنٹ میں ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اچھا عزیر، آپ نے بات کی ریگولیشن کی، اور یہ تو ایک پتہ نہیں کب سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس قوانین کی کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں، بلکہ قانون کے اوپر قانون ہوتا ہے ہمارے ہاں، اور یہ بھی ایک طرح سے ایک کرپشن کی وہیکل بن جاتی ہے. اور میں ایک مثال دیتا ہوں. کچھ سال پہلے میں بیٹھا ہوا تھا ایک ٹیلکو کمپنی کے سی ای او کے ساتھ، ٹھیک ہے، وی ور ایٹ اے پبلک ایونٹ، لیکن وہ کافی کھل کے بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہر ایک چیز کے اوپر ہم آپ کے پاس 10 قانون بیٹھے گئے ہیں، آپ کچھ بھی کریں گے کسی نہ کسی قانون کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں، رائٹ، نو میٹر واٹ یو ڈو. تو یہ بھی ایک کرپشن کا ایک طریقہ بن سکتا ہے نا عزیر، کہ میں کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ یا ریگولیٹری اتھارٹی میں بیٹھا ہوں، مجھے لگتا ہے یار اس بندے سے میں نے کسی طرح سے پیسے نکالنے ہیں، تو میں پھر ڈھونڈوں گا کہ یار اس بندے نے کہیں نہ کہیں یہ تو وائلیشن کی ہوگی. اینڈ یہ بھی ایک فیکٹر ہے اوور ریگولیشن کا، رائٹ. اور اس کے ساتھ پھر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے میرے اوپر انکوائری کر دی، میں کیا کروں گا؟ میں کیا کورٹ کے پاس جاؤں گا؟ ہاں، کیونکہ کورٹ میں جو ہوتا ہے وہ پھر آپ کے سامنے ہے. انڈیا میں جو لائسنس راج تھا وہ یہی تھا، لائسنس راج. 100% زرار میں آپ سے اتفاق کروں گا، بلکہ ایگزامپل دے دیتا ہوں. میں واشنگٹن ڈی سی میں رہتا ہوں. پچھلے سال ڈی سی میں ایک سٹی کاؤنسل ممبر کے اوپر کرپشن کے چارجز لگے اور اس کو ہٹا دیا گیا کاؤنسل سے، کیونکہ جسٹس ڈپارٹمنٹ شہر کا جو تھا اس انڈیپینڈنٹ تھا، اس نے ایکٹیویٹی کی جب بات نکلی. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا آڈیٹر جنرل، جو کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، وہ انسٹیٹیوشنلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. نیب کا ذکر آپ پہلے ہی کر رہے تھے اور کورٹ کا ذکر بھی آپ نے کر دیا. تو مسئلہ یہ کہ کرپشن تو انسان جہاں گورنمنٹ چلتی ہے دنیا کے ہر ملک میں وہاں ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے نظام میں جسٹس نہیں ہے، آپ کے نظام میں آڈٹ اور اکاؤنٹیبلٹی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ پتہ ہے عزیر، ہم نے اتنی دفعہ ان مسئلوں کی شناخت کی ہے کہ ایک طرح سے آج بات عجیب لگتا ہے بات کرتے ہوئے. تو ایک بہت ہی معصومانہ سوال ہوگا اس بریک کے بعد، ٹالریٹڈ، کیونکہ وہ یہی ہے کہ یار جب ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے ہم آخرکار کیوں نہیں کرتے؟ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لیں، کیا کریں؟ وہی ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر آپ کی بات کو آگے بھی لاتے ہیں.